ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے میں نے آپ کو وربلی ٹینس کے بارے میں بتایا ہے، اب وہی چیز میں آپ کو ریویژن کے طور پر لیپ ٹاپ پہ دکھاؤں گا. اس کو آپ مزید دیکھیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹینس، جیسے میں نے کہا تھا کہ ٹینس ایک باپ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں. پہلے پریزنٹ ٹینس، اور پریزنٹ ٹینس کے یہ 4 بیٹے: پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اسی طرح پاسٹ ٹینس کے بھی 4 بیٹے ہیں: پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اس طرح جو بیٹی ہے فیوچر، اس کے بھی 4 بیٹے ہیں: فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فیوچر کنٹینیوس ٹینس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. یہ کچھ لفظوں کی ایبریویشنیں ہیں، یہ بھی ٹینسوں میں مختلف جگہوں پہ آئیں گی، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے. او اسٹینڈ فار آبجیکٹ، وی اسٹینڈ فار ورب، ایس اسٹینڈ فار سبجیکٹ اینڈ ہیلپنگ ورب اسٹینڈ فار ایچ وی. اسی طرح یہ ٹیبل ہے جس کا بھی میں نے اپنی وربل سپیچ میں تذکرہ کیا تھا کہ پرسنل پرونون کا بھی ٹینس کو سمجھنے، بلکہ انگریزی سمجھنے میں ایک اہم رول ہے. پرسن، فرسٹ پرسن، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ پرسن میں انگلی کا اشارہ اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے، بولنے والے کی ذات کی طرف: آئی، مائی، می، مائی سیلف. اسی طرح وہی، آور سیلف. اور سیکنڈ پرسن میں انگلی کا اشارہ جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی طرف ہو جاتا ہے، جیسے یو، یور، یور سیلف. اسی طرح تھرڈ پرسن میں بات کرنے والا اور جس سے بات ہو رہی ہے وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن انگلی کا اشارہ تھرڈ پرسن کی طرف ہو جاتا ہے، جس میں ہی، شی، اٹ، دے، سو آن، ہز، ہم سیلف، ہر سیلف، اٹس، اٹ سیلف، دیئر، دیم سیلف. اس طرح یہ جو اوپر کیس میں نے ڈسکس کیے ہیں وہ بھی فردن سمجھنا ضروری ہیں. سبجیکٹو کیس ہے، اس میں فعلی حالت ہے. فعلی حالت میں کام کرنے والا، ایکٹ کون کر رہا ہے اس کا تذکرہ ہے. یہ جو نیچے پوری لائن ہے: آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے، یہ سبجیکٹو کیس کی ہے. اس طرح پوزیسو کیس ہے، ملکیتی حالت. اس میں ہو از دی آنر آف تھنگ، چیز کا مالک کون ہے. پوزیسو پرونون کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں: مائی، مائن، آور، آورز، یور، یورز، ہز، ہر، ہرز، اٹس، دیئر. اسی طرح آبجیکٹو کیس، ایکشن ریسیونگ کیس ہے. اس میں جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، جیسے مثال اس کی یہ دی جا سکتی ہے کہ ہی ایٹس مینگو. اب اس میں کام کس پہ ہو رہا ہے؟ وہ مینگو پہ ہو رہا ہے، اسی لیے مینگو آبجیکٹ ہے. اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں: می، اس، یو، ہم، ہر، اٹ، دیم. اور جیسے میں نے بتایا ذاتی حالت یا ریفلیکسو کیس،
اس میں اگر پوزیسو پرونون کے ساتھ مائی سیلف آور سیلف لگ جائے تو یہ ریفلیکسو کیس بن جاتا ہے، جس میں مائی سیلف، آور سیلف، یور سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف، اٹ سیلف اور دیم سیلف کے الفاظ شامل ہیں۔ فرسٹ پرسن اگر بات کرنے والا یعنی متکلم اپنی انگلی اپنی طرف کرے جیسے میں یا ہم تو وہ فرسٹ پرسن ہوگا، یعنی آئی، مائی، می، مائی سیلف، وی، آور، اس، آور سیلف۔ اسی طرح سیکنڈ پرسن اگر بات کرنے والا اپنی انگلی مخاطب کی طرف کرے جیسے تم یا آپ، یو، یور، یور سیلف تو وہ سیکنڈ پرسن ہوگا۔ اسی طرح تھرڈ پرسن بات کرنے والا متکلم جب مخاطب سے کسی تیسرے کے بارے میں بات کرے اور اپنی انگلی تیسرے کی طرف کرے جیسے شی، ہر سیلف، ہی، ہز، ہم سیلف، اٹ سیلف، دے، دیئر، دیم سیلف تو وہ تھرڈ پرسن کہلاتے ہیں۔ ٹینس سے پہلے مندرجہ بالا ٹیبل پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے، مین پرسنل پرونون کا ٹیبل۔ اور ٹینس کو تیار کرنے کے لیے ہر ٹینس کے 5 سے 6 پوائنٹ کی ہیڈنگ رٹنا یاد کرنا ضروری ہے، جس میں پہلا پوائنٹ ہے اردو میں پہچان، دوسرا پوائنٹ ہے ہیلپنگ ورب، تیسرا پوائنٹ ہے فارم آف ورب، چوتھا پوائنٹ سوالیہ یا انٹیروگیٹو سینٹینس، اور پانچواں ہے منفی فقرہ یا نیگیٹو سینٹینس، اور چھٹا پوائنٹ ہے ہیلپنگ ورب کا سبجیکٹ کے مطابق استعمال۔ نوٹ: سب ٹینس کی ترتیب مندرجہ بالا پوائنٹ کے مطابق ہی رہے گی، چاہے وہ پریزنٹ ٹینس کے ہوں، پاسٹ ٹینس کے ہوں یا فیوچر ٹینس کے ہوں، سب کے لیے یہی 6 پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3، پوائنٹ نمبر 4، پوائنٹ نمبر 5 اور بعض ٹینس میں پوائنٹ نمبر 6 استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان پوائنٹ کو جتنا سٹارٹنگ میں ٹینس کے پڑھنے سے پہلے یہ پوائنٹ اپنے جس کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اس کے لیے ٹینس سمجھنا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ اب میں نے جیسے بتایا کہ ہمارا آج کا مین جو ٹینس ہے وہ ہے پریزنٹ ٹینس، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، جو بڑا بیٹا جس کو میں نے نام دیا ہے پریزنٹ کا۔ اس میں اردو میں پہچان اس ٹینس کی کیا ہے؟ پہچان ہوتی ہے جیسے ایک انسان کی پہچان ہوتی ہے، اسی طرح اس ٹینس کی بھی ایک پہچان رکھی گئی ہے کہ جب بھی آپ کو کسی کتاب میں کوئی فقرہ ملے اور اس فقرے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں آئے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہے۔ اب ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہے، اس کے لیے مزید حل کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کے لیے دوسرا پوائنٹ آپ دیکھیں جو ہے ہیلپنگ ورب۔ جیسے ہمیں معلوم ہے، ہم نے یاد کیا ہوا ہے کہ سادہ فقرے میں کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کو انگلش میں کوئی فقرہ نظر آئے اور وہاں کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہے اور اس میں فارم بھی فرسٹ لگی ہے تو آپ ویسے ہی سمجھ جائیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ آپ دیکھیں اسی کے لیے فارم آف ورب، اگر آپ نے اردو سے انگریزی بنانی ہے تو اس کے لیے دیکھیں گے آپ کہ کام کرنے والا سبجیکٹ فرسٹ پرسن کا ہے یا سیکنڈ پرسن کا ہے۔ اگر فرسٹ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے تو آپ اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی فرسٹ فارم ہی لگائیں گے، جیسے وہ سکول جاتا ہے
he goes to school. अब he चूंकि ना फर्स्ट पर्सन है ना थर्ड पर्सन है, इसके लिए हमें जो असूल अपनाना पड़ रहा है वो है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब एस या ई एस का इजाफा करने के बाद हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि ये थर्ड पर्सन ही काम करने वाला थर्ड पर्सन ही है, और इस तरह हमारा फिक्रा ठीक हो जाता है। जैसे ये वो आम खाता है, वो आम खाता है। इसी तरह हर टेंस में मैंने सादा फिक्रे के लिए अलहदा कुलिया एक दिखाया गया है, सवालिया फिक्रे के लिए अलग एक कुलिया बनाया है, और मनफी फिक्रे के लिए अलग एक कुलिया दिखाया गया है। आप अगर कोई भी फिक्रा आए, आपको टेंस का पता चल जाए, आप इस कुलिया को ऊपर लिखें और उस कुलिये के नीचे नीचे जो भी चीजें, चाहे सब्जेक्ट हो, वर्ब हो या ऑब्जेक्ट हो, आप उसके नीचे लगेंगे तो आपकी जो फिक्र की तरतीब है, ये मेन प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को कि उर्दू में तो वर्ब बाद में आता है, अंग्रेजी में हम ऑब्जेक्ट जो है उसको आखिर में लिखते हैं, और उर्दू में ऑब्जेक्ट आखिर में आता है। इसके हल के लिए फिर एक कुलिया बनाया गया है। जैसे अब ये आपके सामने फिक्रा है, वो आम खाता है। अब यहां सबसे पहले हमने कुलिये पे चले जाना है। कुलिये में बताया कि पहले इस फिक्रे में सब्जेक्ट ढूंढे। अब सब्जेक्ट क्या है? वो मीन ही, तो आप एस के नीचे, सब्जेक्ट के नीचे ही लगा दें। वर्ब ढूंढना है इस फिक्रे में हमने कि वर्ब इसमें खाता है, वो ईट्स है। इसी तरह ऑब्जेक्ट है, वो मैंगो है। सेम इसी तरह सादा फिक्रा कोई भी आए तो आपको इंशाल्लाह ये कुलिया, उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए एस प्लस वी प्लस ओ का कुलिया दिया गया है, आप इसको अप्लाई करें।